دھماکہ ہونے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خوف زدہ ہوتا ہے. خدا پاک کی قسم میرا حوصلہ اور بڑھا اس دن. کیا لا الہ الا اللہ یہ بتاتی ہے کہ آپ جا کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائیں؟ یا لا الہ الا اللہ یہ بتاتی ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج چھپائیں؟ یا لا الہ الا اللہ یہ بتاتی ہے کہ جو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ثوابی انٹرچینج دھرنا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنی مدد کے تحت آپ ہی یہاں دھرنا دیا. ناظرین کرام، یہاں ایک شخصیت موجود ہے جن کا نام ہے صدام ترین. جی ہاں، صدام ترین صاحب وہ کارکن ہیں، وہ جیالے ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے پارٹی میں اپنی جگہ آپ بنا لی. یہ وہ کارکن ہیں جن کو ایم این اے کا ٹکٹ دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری بن گئی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم یہاں اس وقت اپنے کے پی کے جتنے منسٹرز ہیں، خاص کر جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں اور ان کی کیبنٹ ہے، اور جو ہمارے ایم پی ایز ہے اور مدر باڈی ہے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہمارے ساتھ کوئی سرکاری ادارہ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ یہاں سرکار ہماری اپنی ہے. تو ہم تمام ورکر سے اپیل کرتے ہیں اور منسٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے اس ملک میں وہ رول آف لا کے تحت، یعنی عدالتوں کے ذریعے ہمیں نہیں مل سکتی ہے. ہمیں اس کے لیے ریزسٹنس کرنا ہوگا، اس کے لیے مزاحمت کرنی ہوگی. اور مزاحمت جو ہے وہ سیاست میں مختلف طریقہ کار اس کے ہوتے ہیں. یعنی آپ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کریں، نعرہ بازی کریں، آپ جلسے جلوس کریں. اور سب سے بڑا جمہوری کسی بھی نظام میں، جمہوری ملک میں سب سے بڑا احتجاج جو ہوتا ہے وہ عوام کا وہ ووٹ ہوتا ہے. وہ ووٹ کے ذریعے اپنا احتجاج بتاتی ہے، اپنا بیانیہ بتاتی ہے، اپنے لیڈر کا چوائس بتاتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس حوالے سے 8 فروری کا الیکشن ہم سب کے سامنے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے، قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے. لیکن مقتدر حلقے، یعنی یہ بند کمروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جنہوں نے زور زبردستی فارم 45 کے بجائے فارم 47 کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جن کے اپنے حلقے میں بھی، یعنی گوالمنڈی کا حلقہ دیکھ لیں، وہاں میاں صاحب ہمارے ورکر سے بھی نہیں جیت سکتا ہے. میری مثال لے لیں، میں ایک عام ورکر ہوں، وہاں بلوچستان میں مجھے اتنے ووٹ پڑے ہیں کہ اس حلقے پہ کسی بھی ایم این اے کو ماضی میں یہ ووٹ نہیں پڑے. ایک تو ٹھپا مافیا ہے، جس طرح اس دفعہ ٹھپا مافیا نے میاں خان بگٹی کو، جن کے اوریجنل ووٹ 5-6 ہزار بھی نہیں بن رہے تھے، انہیں 55,000-56,000 ٹھپے لگا کے کامیاب کیا. تو اس طرح کے ووٹ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اوریجنل ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر حلقے میں سب سے زیادہ پڑے. تو ہمیں امید ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، بلکہ عمران خان کے لیے نہیں، یہ ملک تو ہم سب کا ہے، صرف عمران خان کا نہیں ہے، اس ملک کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں، تاکہ آپ کے ملک میں وہ نظام رائج ہو جس نظام کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا. کہنے کے لیے اس ملک میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا لا الہ الا اللہ یہ بتاتی ہے کہ آپ جا کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائیں؟ یا لا الہ الا اللہ یہ بتاتی ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج چھپائیں؟ یا لا الہ الا اللہ یہ بتاتی ہے کہ جو مدینہ کی ریاست کی بات کرے، یا جو اسرائیل کی جو جابریت ہے، جو فلسطین کے ساتھ وہ کر رہا تھا، اس کے خلاف عمران خان نے جو کیا، یا ڈرون حملوں کے خلاف جو کیا، یا وہ بین الاقوامی کسی بھی ملک کو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن غلامی نہیں کریں گے، آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے، ڈونلڈ لو کی بات نہیں مانیں گے. تو عمران خان کا تو یہی قصور ہے، اور تو کوئی قصور نہیں ہے. دوسرا، ہم مسلم ہیں، اس ملک کی اکثریت آبادی جو ہے مسلم ہے، ہمارے ساتھ اقلیت بھی ہے، ہم اقلیتوں کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے دین سکھاتا ہے، ہمارا مذہب سکھاتا ہے، ہمارے پیغمبران سکھاتے ہیں. لیکن ہمیں ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا حکم دیا ہے، اللہ پاک نے پیغمبران کے ذریعے کیا حکم دیا ہے کہ کبھی بھی یزید کے سامنے آپ نے نہیں جھکنا ہے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کا واقعہ ہے، کیا مسلمان اس سے واقف نہیں ہے؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے میدان، وہ نہیں جا سکتے تھے پیچھے، وہ نہیں کر سکتے تھے کمپرومائز. انہوں نے اگر قربانی دی ہے، وہ آنے والے نسلوں کو یہ سبق دینا تھا کہ آپ کے معاشرے میں کہیں بھی کوئی ظالم ہو، کہیں بھی کوئی جابر ہو، تو آپ اپنی گردن تو کٹائیں، لیکن پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا ہے. ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ یہ، اگر کوئی ظالم ظلم کرے تو آپ نے ہاتھوں سے اس کو روکنا ہے. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ آج سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ہم تو ایک جمہوری جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ہم تو رول آف لا کے تحت، یعنی ہم کوئی ڈنڈا بردار فورس تو نہیں ہے، کوئی ایسی تنظیم تو نہیں ہے جو دہشت گردانہ سوچ رکھتی ہے. یعنی ہم کم از کم منہ سے تو کہنے کا رائٹ رکھتے ہیں اس ملک میں آرٹیکل 19 کے تحت، کہ اپنے جذبات کا اظہار کرے کہ ہمارے ملک کے ساتھ چل رہا کیا ہے. آپ کا وہ لیڈر جسے دنیا
बादशाह समझती है, उसका एहतराम करती है, उसके पॉलिसी को सराहती है। जिस तरह आपके कोरोना क्राइसिस में आपने देखा कि पूरे इंटरनेशनली जितने मुल्क थे उनकी जो मईशत थी वो डूब रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी की वजह से, इमरान खान की पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान जैसे एक ऐसे मुल्क में जहाँ इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ था, आपकी मईशत ग्रोथ कर रही थी। आज जो ये हमें ये इन्होंने अरसतू बिठाए हुए हैं, आप देखें इन्होंने आपकी मईशत का क्या हाल किया हुआ है, आपके जी अरस्तु बिठाए हुए हैं। सर आप एक कारकुन थे, आम कारकुन, बिल्कुल आम, तो आपको पार्टी का टिकट लेने के लिए क्या आपको किसी के तरले करने पड़े, जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी में किए जाते हैं? कारकुन तो दूर की बात, करोड़पति वहाँ नजरें लगा के बैठे होते हैं। मेरे मुकाबले में टिकट के लिए बहुत बड़े लोगों ने अप्लाई किया था, बहुत सरमाएदार लोगों ने अप्लाई किया था। मैंने 1 टका, 1 आना, 1 रुपए की सिफारिश किसी से भी नहीं की है। मुझ पर पार्टी ने एतमाद किया है, मेरे लीडर्स ने एतमाद किया है, और मैंने उस एतमाद को ये पहले दिन कसमन अल्पन कहा था कि मैं इस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हर मैदान में अपने लीडर की हर वो बात करूंगा जो बात कानून के दायरे में हमारा हक है। तो मेरे साथ पार्टी ने एक ऐसा फैसला किया जो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में बेशतर हलकों में हुआ है। बाकी मेरा इसमें यही कमाल है कि मैंने लीडर के नज़रिए के साथ अपनी मेहनत जारी रखी हुई है, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मैंने किसी से सिफारिश करवाई है या पैसे दिए। ये पार्टी ने मेरे साथ अच्छाई की है, और ये बिल्कुल मेरे साथ सिर्फ नहीं है, पूरे बलूचिस्तान के साथ की है, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान से हम यही कहते हैं कि हमें हर जगह महरूम रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी वाहिद जमात है जो किसी जागीरदार या सरदार या नवाब वडेरे की सोच नहीं रखती है, बल्कि आम पढ़े लिखे नौजवान जो अपने हलके के, जो अपने सूबे के, जो अपने मुल्क के मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें आगे लाते हैं। सर दूसरा सवाल कि बलूचिस्तान का दूसरे सूबों से एक मुख्तलिफ अंदाज और वहाँ की रवायात मुख्तलिफ हैं। वहाँ सरदारों ने डेरे डाले हुए हैं, वहाँ भुगटी ख़ानदान और भी वगैरह वगैरह। तो आप एक आम आदमी, एक सादा से मिडिल तबके के कह लें, तो आपने उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई? मुश्किल मुझे अवामी सतह पे तो ऐसी मुश्किल मुझे नज़र नहीं आई। अलबत्ता मुझे इंतज़ामिया की जानिब से बार बार लेटर भेजे गए कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं निकल सकते। डिस्ट्रिक्ट कोलू में आपके ऊपर हमला होना है, धमाका होना है, ख़ुदकश हमला, जिसकी वजह से आप भी मुतासिर होंगे, आपकी तंजीम भी मुतासिर होंगी। यानी वो मुझे घर तक महदूद रखना चाहते थे ताकि हम अपनी कैंपेन नहीं चला सके। लेकिन हमने तवक्कल किया, अपने लीडर के नक्शे कदम पे चले, हम निकले, कोलू की तरफ भी गए, अपने हल्के में जितने अजला थे उनके विज़िट हमने किए। लेकिन सिबी में हमारे ऊपर धमाका हुआ जिसमें हमारे 4 साथी शहीद हुए, 5 ज़ख्मी हुए। तो मेरे कैंपेन में, मेरे हल्के में हमारे शहीदों के कुर्बानी के बदौलत और नौजवानों के कैंपेन के बदौलत हमने विन भी किया। लेकिन बज़ोर ताकत इस मुल्क में आप लोगों को पता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ बुक में मौजूद है, ज़मीनी जो है एक्सरसाइज जो है वो बदमाशी की है, वो भी को डाल ग्राउंड में मौजूद नहीं है, सिर्फ किताबों की हद तक मौजूद है। सर आपके ऊपर धमाका भी किया गया, खुदकश हमला भी हुआ, तो आपको अल्लाह ने रख लिया, मगर फिर भी आप डटे रहे। तो असल में आप अगर आपका यकीन और ईमान जो अल्लाह पाक की ज़ात पे हो ना, तो फिर आपके अंदर खौफ नहीं होता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि धमाका होने के बाद लोग ये समझते हैं कि इंसान खौफज़दा होता है। खुदा पाक की कसम मेरा हौसला और बढ़ा उस दिन, वो इस वजह से बढ़ा, ठीक है मैं मौके पे परेशान था, हौसला इस वजह से बढ़ा कि मारने वाले तो मारना चाह रहे थे, लेकिन मारने वालों से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। हिफाजत करने वाली ज़ात जो है वो मेरी अल्लाह की है। उसने कुरान पाक में कहा है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी इज़्ज़त ज़िलत, आपकी रिस्क जो है वो मेरे हाथ में। अगर मेरे दिल में कोई शक हो कि कोई फ़िरौन मुझे मार देगा या मेरे रिस्क को रोक देगा या मेरी इज़्ज़त में कमी करेगा, तो मेरे ख्याल से मेरे ईमान में खलल होगा, मेरे ईमान में। एक आम से कारकुन सद्दाम तरीन को क्या पैसों की ऑफर नहीं की गई किसी भी पार्टी की तरफ से कि ये इलेक्शन से बैठ जाओ और ये आपके लिए इनामात आपके घर पहुंच जाएंगे? पैसों की ऑफ़र मुझे बहुत बड़ी सतह पे हुई है, जानिब से भी मुझे तकरीबन कितने? कहीं वो अपनी जगह पे आप छोड़ दे, कितने करोड़ों में होती है ये ऑफ़र। आपको पता है कि कल के का इलेक्शन आपको माहौल लग रहा हो कि एक बंदा विन कर सकता है, तो वहाँ पहले पैसे भी लगाए जाते हैं। अगर पैसों में आप नहीं खरीदे गए तो आपके ऊपर जाने लेवा हमला भी किया जाता है। मेरे ऊपर हमला करने का मकसद ही यही था कि भी जानते थे और सब जानते थे कि ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करेगी। सर इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार तेरे
ہمارے جانثار बेशुमार बेशुमार لے کر آئیں گے آزادی ہم لے کر آئیں گے آزادی تمہیں جانے پڑے گی آزادی تمہیں جانے پڑے گی آزادی صدام ترین اپنا بہت بڑا قافلہ لے کر ثوابی انٹرچینج دھرنے میں موجود ہیں. کیا صدام ترین بتا سکیں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہ آپ نے یہ سارا ارینج، یہ سارا سسٹم، سارا کرایہ وغیرہ ان بندوں کا خرچہ خود ارینج کیا ہے؟ جی نہیں، ان میں ہمارے مختلف ساتھیوں کی مدد موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں وہ ورکرز 24 اور جتنے نوجوان ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے فیملی کو چھوڑ کے گراؤنڈ میں پارٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی بڑی قربانی یہ ہے کہ یہ اپنا وقت دے رہے ہیں. انہیں فائنینشلی سپورٹ جو ہے وہ ملک میں بیٹھے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھ رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور اوورسیز بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. یعنی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس بھلے اسباب نہ ہو اور آپ نے اسباب کا آسرا بھی نہیں اٹھانا ہوتا ہے. دروازے کھولنا جو ہے وہ میرے رب کے کام ہے، وہ انسان کے لیے خود راستے بنا لے. سر صدام ترین صاحب، آپ کو یہ دھرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ جی مسئلے اس طرح کے کوئی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم دھرنے سے مایوس ہیں یا ٹھیک ہے. اٹھیں گے. ہاں ایسے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں کہ کوئی ضروریات کی چیزیں ہوں جس میں کمی اور کوتاہی ہے، اس پہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ جتنے فنڈ کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے آج تک ڈائریکٹلی فنڈ کسی سے نہیں لیا ہے، نہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کسی سے کہ اس ثوابی دھرنے میں ہمارے بلوچستان کے جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کے لیے آپ لوگ کسی کو ڈائریکٹ کوئی فنڈ کریں. اگر یہاں کوئی مقامی قیادت ہمیں ہیلپ کرنا چاہتی ہے تو وہ گراؤنڈ پہ آ کے ان تمام چیزوں کو خود مینیج کرے، خود ڈیل کرے. اگر ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کرے گا تو ہم پیاز کے ساتھ روٹی کھائیں گے، یہاں بیٹھ کے اپنے دھرنے کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لیڈر کو رہا کریں گے. ہمارے دیکھنے والے ناظرین اوورسیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں اوورسیز کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر اس ملک کے پرچم کو، تقدس کو نقصان پہنچے گا یا اس ملک کے پاسپورٹ کو نقصان پہنچے گا تو سمجھے آپ کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے جس طرح آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں بار بار سڑکوں پہ نکلنا ہے. آپ لوگوں کا نکلنا یہاں ہمارے نکلنے سے زیادہ حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ یورپ جیسے ملک میں، وہاں اس کنٹری میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے. اور اس ملک میں جو سب کچھ چل رہا ہے نا، ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اینڈلرز کر رہے ہیں، لیکن یہ اینڈلر سے کون کروا رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. آپ کے ملک کے اپنے سابقہ ڈی جی نے کیا کہا تھا کہ اس ملک کا ہم خود نہیں بناتے ہیں، یعنی ہم امریکہ کے کہنے پہ بناتے ہیں. تو اس ملک میں جو ہوا ہے یہ بھی تو انہوں نے کیا ہے نا. تو جتنا آپ وہاں نکلیں گے یہ آپ کے نکلنے کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور عمران خان کو فائدہ ہوگا. ناظرین گرامی، یہ تھے صدام ترین صاحب. ناظرین گرامی، دوسری پارٹیوں میں اور پاکستان تحریک انصاف میں یہ ایک روایت ہی توڑ دی کہ کروڑ پتی ارب پتیوں کو ٹکٹ دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ روایت ہی ختم کر دی، پروٹوکول والوں کو ٹکٹ دیا جائے گا. صدام ترین ایک عام کارکن، ایک عام انسان، ایک غریب انسان جو گراؤنڈ پہ ہے، ان کو ٹکٹ ایم این اے کا دیا گیا. میں معذرت کے ساتھ ایک چیز واضح کر دوں، میں مڈل کلاس سے ضرور تعلق رکھتا ہوں لیکن میں اس طرح بھی نہیں ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کل میرے کچھ سامنے آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ پہلے سے کہتے تھے کہ غریب. مجھے اللہ پاک نے اراضیات بھی دیے ہیں، مجھے اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے میں کوئی کاروبار نہیں کر رہا ہوں. میری تمام جو خاندانی جائیداد ہے، اس طرح نہیں کہ میں نے اپنے ذاتی کاروبار سے اسے بنایا ہے. ہم پختون لوگ ہیں، قبائل ہے، ہر علاقے میں جہاں بھی رہتے ہیں ہماری زمینیں، ہمارا سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے. صدام قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، صدام قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ناظرین گرامی، یہ تھے صدام ترین صاحب کہ جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ایم این اے کا، اور نون لیگ پیپل پارٹی دوسری پارٹیوں کی روایت ختم کر کے رکھ دی، چکنا چور کر کے رکھ دی. یہ زندہ مثال ہے صدام ترین صاحب خود کہ ایم این اے کا ٹکٹ لے کر جیت کر پارٹی میں دوبارہ وہیں کے وہیں ثابت قدم موجود ہیں. اپنا بہت بڑا قافلہ بلوچستان سے لا کر یہاں ثوابی میں دھرنے میں شامل ہو کر اپنا سچے اور حق پہ کھڑے ہونے کا ثبوت ظاہر کیا. ناظرین گرامی، ثوابی انٹرچینج دھرنا، اینکر شاعر پروانہ، صوبہ ٹی وی. اللہ حافظ.